سورہ زخرف آیت نمبر 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پچھلی آیتوں میں دیکھ رہے تھے کہ شرک کی کون کون سی کیٹیگری ہے جو ابھی سراؤنڈنگ میں ہمیں نہیں اتنی دکھائی دیتی، لیکن اللہ کی کتاب سے اس کی گواہی مل رہی ہے کہ لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کنسیڈر کیا. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ وہ بیٹیاں جو تم نہیں اپنے لیے چاہتے، تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غم کے گھونٹ بھرنے لگتا ہے جب تمہیں بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے جب تمہیں بیٹی کی اطلاع ملتی ہے، جب تمہیں بیٹی کی خبر ملتی ہے، لیکن یہاں پر ہم نے آیت نمبر 17 میں دیکھا تھا کہ اطلاع اور خبر سے ہٹ کر اللہ نے جو یوز کیا ٹرمنالوجی بشرا، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے. اس سے ہمیں ایک کرائیٹیریا پتہ چلا کہ بیٹیاں واقعی خوشخبری ہیں اگر ہم سمجھیں تو. اور یہ بتاتے ہوئے کہ تم کو کس نے یہ گواہی دی ہے، کون سی کتاب سے تم نے یہ عقیدہ لیا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ایون اللہ نے فرمایا کہ کس نے تمہیں کہا کہ وہ فیمیلز ہیں. یعنی یہ بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ صحیح بات ہے، کس نے بتایا کہ وہ فیمیلز ہیں، وہ عورتیں ہیں. اور پھر پروردگار نے فرمایا کہ جلد میں لکھ رہا ہوں ان کی گواہی کو اور وہ سوال کیے جائیں گے. اب یہ گواہی کہاں سے دے رہے ہیں؟ یہ اپنے باپ داداؤں کے عقیدے سے دے رہے ہیں، یہ اپنے رواج، اپنے پرانے لوگوں کی باتیں سن سن کر دے رہے ہیں، کیونکہ آگے آنسر آ گیا. وقالو، اس کے جواب میں انہوں نے کہا لو شاء الرحمن، اگر چاہتے رحمان یعنی اللہ تعالی، ما عبدناہم، ہم ان کی فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ عبادت بھی کرتے تھے، یہ ان کو پکارتے بھی تھے، انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو ایسوسیٹ کیا ہوا تھا. اور اگر آپ واقعی میری بات پر یقین رکھیں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ہم بھی نا بچپن میں ایک دو ایسے پیر صاحب کے پاس جاتے تھے کہ وہ چلیں فرشتوں کو بیٹیاں نہیں مانتے تھے، لیکن وہ فرشتوں کے نام ضرور لکھتے تھے تعویذ میں، اور کہتے تھے کہ یہ نام سے اس کو پکارو تو یہ فرشتہ مدد کرے گا، مغرب کے وقت اس نام سے اس فرشتے کو پکارو تو یہ فرشتہ مدد کو آ جائے گا. تو پکارتے تو اس کا مطلب ہم بھی تھے. تو اس لیے ہم مسلمانوں میں بھی ایسے ایسے شرک ہوتے ہیں. آپ اکثر کے تعویذ کھول کے دیکھ لیں، ہنمائیل، میکائیل اور اسرافیل کے نام اندر لکھے ہوئے ہوں گے. یعنی تعویذ وہ ہے جو انسان حفاظت کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ. تو آپ دیکھیں اعوذ سے ہی تعویذ نکلا ہے. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور قرآن نے جو ہمیں سکھایا، لوگ تعویذ کی پناہ مانگتے ہیں، اور تعویذ میں اندر فرشتوں کے نام اور یہ ساری چیزیں اکثر ہم نے دیکھی تھی. لیکن چلے ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ فرشتوں کو فیمیلز کہتے ہیں، قرآن لیکن بتا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کا جواب بھی اتنا بھونڈا دیا کہ اگر رحمان چاہتے تو ہم اس طرح ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کو پکارتے نہیں. ما لہم بذالک من علم، یہ اللہ کا جواب آ رہا ہے، نہیں ہے ان کے لیے اس بات کا کوئی علم. یعنی اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ان کی عبادت اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، تو اللہ کا حکم تو وہی ہے جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے. تو ان کے پاس اس علم کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. انہم الا یخرصون، نہیں ہے یہ مگر اٹکلیں دوڑا رہے ہیں. یعنی ان کے گمان چل رہے ہیں کہ ایسا ہے، کسی نے ان کو سٹوری بتا دیا. اور آپ دیکھیں ہم لوگوں نے بھی کئی سٹوریز بنا لی، یوسف اور زلیخا کی، اور استغفر اللہ داؤد علیہ السلام کی اتنی غلط سٹوریز، سلیمان علیہ السلام کی، تو غوث پاک پر، حضرت علی پر، اماموں پر ہم لوگ کتنی جھوٹی جھوٹی سٹوریز بناتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس ان باتوں کا کوئی علم اللہ کی کتاب سے نہیں ہے، یہ صرف اٹکلیں دوڑاتے ہیں. اور اسی کے ہی ساتھ پروردگار فرماتے ہیں ام آتیناہم کتابا، کیا دیا ہے ہم نے ان کو کوئی کتاب؟
من قبل ہی، اس سے پہلے کی کوئی کتاب میں کوئی ایسی دلیل دی ہے، فہم بہ مستمسکون، کہ پس وہ اس کتاب کو تھام کر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ آج میں اور آپ بھی جو بات کریں وہ اللہ کی کتاب سے کریں۔ کسی کو بھی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے ہٹ کر غلط باتیں بیان کرے اور کہے کہ یہ جی دین کی دوسری کتابوں میں ہے۔ دین کی صرف ایک ہی کتاب ہے اور وہ ہے قرآن۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے پاس کوئی پچھلی کتابیں ہیں جس میں یہ اتنی ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں، بس وہ اس کو تھامے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی سورس ہے؟ بلکہ اللہ ہمیں بتاتے ہیں دیکھو یہ تمہاری طرح گمراہ ہے، یعنی مجھے لگتا ہے کہ ہماری طرح گمراہ تھے۔ اللہ نے کہا بل، آؤ میں تمہیں بتاؤں، بلکہ بات اصل یہ ہے، قولو، انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا، بے شک ہم نے پایا ہمارے باپ داداؤں کو علی امتن، اس امت پر، ان باتوں پر، اس دین پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ اب آپ سوچئے کہ ہم مسلمان بھی تو یہی شرک کر رہے ہیں آج کل اجماع اور تواتر کے نام سے۔ ہمیں جو باتیں قرآن سے ہٹ کر بھی تھوپنی ہوتی ہیں دین پر، جو بھی بات ہم کو تھوپنی ہوتی ہے، چاہے آپ 10 باتیں انکار کر دیں بڑے بڑے اسکالر، لیکن ان کو 10 منوانی ہوتی ہیں، تو جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے 10 کو تو رد کر دیا، وہ بھی بڑی ہی لوگوں نے اس حدیث کو پکڑا ہوا تھا، آپ نے اس 10 کو تو رد کر دیا، اس 10 کو کیوں پکڑا؟ کہتے ہیں یہ اجماع تواتر سے آ رہا ہے، کیونکہ اب انہیں شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ باپ داداؤں سے آ رہی ہے۔ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ باپ داداؤں کا نام لے کر بات کرتے تھے، ہم اجماع تواتر کا نام لے کر بات کرتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی غور کیجئے کہ قیامت کے دن ہم مسلمان اپنے اسی ڈائمنشن کے شرک میں پکڑے جائیں گے، اور شرک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ڈرنا تو ضرور چاہیے، نہ کہ آپ کہیں کہ نہیں جی یہ تو وہ والے شرک پر بخشش نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی کو ایسوسیٹ کرتا ہے۔ تو جناب جو اللہ کی بات کے علاوہ بھی کئی باتوں کو ایسوسیٹ کرتا ہے، اللہ کے نام پہ تھوپتا ہے، نبی کے نام پہ تھوپتا ہے، اللہ کی ذات میں تو ہم شرک نہیں کرتے، اللہ کی باتوں میں ہم بڑی باتیں ایسوسیٹ کرتے ہیں، ملا دیتے ہیں، کیا اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا کہ دیکھو وہ بات مت کرنا جس کا تمہیں علم نہ دیا گیا ہو۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم وہ باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا؟ تو اللہ ہم سب کو ڈرنے والا بنائے۔ متقی تو اصل وہ ہے، متقی کوئی کالا برقع پہننے والی اور داڑھی رکھنے والا اور اونچے پائنچے کرنے والا صرف نہیں ہوتا۔ متقی ہر وہ شخص ہے جو قرآن کی حدود کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو اور قرآن سے ہٹ کر فضول باتیں نہ کرتا ہو، اور پھر اپنی اصلاح میں انہوں نے کہا باپ دادا، ہم اجماع تواتر کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ پایا ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو علی امہ، اسی طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم بھی انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، ہدایت پا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہی کہتے ہیں، ہم نے خود سنا ہے، ہم نے جب مدرسوں میں تعلیم حاصل کی تھی، انہوں نے کہا عالم سے سوال کرنا بے عزتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے سینے سے علم لے لے گا، استاد سے سوال نہ کیا کرو، اور سوال کیے بغیر آپ کیسے عالم بن سکتے ہیں؟ قرآن سیکھے بغیر آپ کیسے عالم بن سکتے ہیں؟ تو سوچئے کہ آج میں اور آپ بھی کس قدر باپ داداؤں کی اتباع کر رہے ہیں، اور جب بھی کوئی ہمیں قرآن سے وہ بات سننے ملتی ہے جو نہیں ہو، لیکن قرآن اب دلیل بن رہا ہے، لیکن ہمارے علماؤں نے اس پر فوکس نہیں کیا، لیکن قرآن دلیل ہے، تو ہم کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایک سٹائل ہے، میں نے تو نہیں سنا، میرے تو ابو اتنے سال سے دین میں ہیں، میرے تو چچا اتنے سال سے دین میں ہیں، ہم تو فلاں پیر کے مرید ہیں، ہم نے تو نہیں سنا۔ ارے بھائی تم نے نہیں سنا، دیکھ لو 1 منٹ، قرآن سے دیکھ لو، کتنی دیر لگے گی، اللہ کے گھر پسندیدہ بندے بن جاؤ گے۔ تو اس لیے متقی خاص وہ ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی جی کے دکھاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر نبیوں کو ان کے والوں نے یہی بات کہی، یہ بات نہیں کہی کہ اے نبی ہم تمہیں اس لیے نہیں مانتے
کہ تم کتاب سے بات کر رہے ہو. کہا نہیں، ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقوں کو مانیں گے. یہی بات انہوں نے بھی کی. وَكَذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی بتا رہے ہیں، اور اسی طرح مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِ، نہیں بھیجتے ہیں ہم آپ سے پہلے بھی، فی قریتن، کسی بستی میں، من نذیرن، کوئی ڈرانے والا، یعنی جب بھی ہم نے کوئی ڈرانے والا بھیجا کسی بستی میں، الا، مگر قول مترفوہا، مگر کہا ان کے خوشحال طبقے نے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے میں باپ داداؤں کی مانتا ہوں. آپ اپنے آپ کو چیک کریں تو جو آج کل ہم نے باپ داداؤں کی جگہ کوئی اور نام رکھ لیا. ایک طبقہ وہ ہے جو خوشحال ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب یہی دین ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ خوشحال طبقے کی بھی بڑی امپیکٹ پڑتی ہے دین کے معاملے میں، کیونکہ ہمارے یہاں ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جو زیادہ حج کر لے، جو زیادہ عمرے کر لے، جو پیسے والا ہو تو وہ تو اللہ کا لاڈلا ہی لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر ہے اور بیچارے غریبوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو ایک دوسری پکڑ میں کون آئے گا؟ خوشحال طبقہ، جس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ الحمدللہ آپ خوشحال نہیں ہیں، الحمدللہ میں خوشحال نہیں ہوں. کیا ہم تن کے بول نہیں سکتے؟ کیا ہمیں کوئی روک سکتا ہے؟ جب تم جھوٹ بول کر اللہ سے ڈرتے نہیں ہو تو ہم سچ بول کے کیوں ڈرے؟ جب تم قرآن پڑھ کر عالم نہیں بن سکتے تو دوسری کتابیں پڑھ کر کیسے عالم بن سکو گے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی یہ بات. تو دیکھیں ایک دوسری پوائنٹ ہمیں کیا بتائی گئی کہ ایک خوشحال طبقے کی بھی وجہ سے عذاب آنا مطلب بہت پاسبلٹی ہوتی ہے کہ جب جہاں کا خوشحال طبقہ چھوٹے طبقے کو دبا دے دین کی باتوں میں. تو آپ دیکھیں ادھر کیا رہا ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر کہا اس کے خوشحال طبقے نے کہ انا وجدنا آباءنا. دیکھا آپ نے، جب خوشحال طبقہ بھی اس بات پر ثابت قدم ہو جائے ہمارے باپ داداؤں نے ایسے ہی کیا تھا اور تم باپ داداؤں سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، تب بھی دین بہت خراب ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ کی وجہ سے اللہ کا دین کتنا مسخ ہو رہا ہے اور آپ کتنے خوشحال ہیں اور آپ کی بات کتنی چلتی ہے. تو جناب انہوں نے بھی، خوشحال طبقے نے بھی یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی امت پر پایا تھا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم تو انہی کے نقش قدم پر ان کی اقتدا کریں گے. کلیئر آ گیا؟ کوئی کسی کو قرآن سے سروکار نہیں. اور جبکہ یہی سورہ زخرف نے آپ کو آیت نمبر 3 میں بتایا تھا کہ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک یہ بنایا ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں، اور یہ ایک مبین کتاب ہے تاکہ تم سب اہل کتاب بھی اس وقت عربی ہی میں اپنی پچھلی کتابوں کو کنورٹ کر چکے ہو. ایون مشرکین مکہ نے اپنی وید کو عربک میں کنورٹ کر چکے تھے. تو تم قرآن تو پڑھو سمجھ کر، ایک دم سے اس کو ریجیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ تو اب اگر ان کو چھوڑ بھی دیں تو ہم اپنے لیے قرآن والے تو کم از کم اس قرآن کو بہت ہی مضبوطی سے ہمیں پکڑنا چاہیے. اور اس آیت کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ قولا، ہر نبی نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا اولو جئتکم بِأَہْدَىٰ، کہ اے لوگوں تم باپ داداؤں کی باتیں کرتے ہو. اولو جئتکم بِأَہْدَىٰ، کیا اگرچہ کہ میں لایا ہوں تمہارے پاس، میں آیا ہوں تمہارے پاس اوتھینٹک بات کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، پچھلی کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے میں تمہارے پاس اوتھینٹک بات لایا ہوں. مما وجدتم علیہ آباءکم، اس سے جو پایا تم نے جس پر اپنے باپ داداؤں کو، میں اس سے اوتھینٹک بات لایا ہوں. باپ داداؤں نے تو کوئی دلیل نہیں دی ہے باتوں کی، میں تو پچھلی کتاب سے تصدیق کر رہا ہوں. تو دیکھیں انہوں نے کیا کہا، لوگوں نے ہر دور میں یہ جواب دیا انا بما ارسلتم، بے شک ہم اس کتاب کے ساتھ جو تم بھیجے گئے ہو، بہی کافرون، ہم اس کا کفر کر رہے ہیں. جب ایسے لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے لیکن ہم نہیں مان سکتے کیونکہ ہمیں بتایا گیا اس کا شان نزول یوں تھا،
یہ اس زمانے تک محدود تھی، یہ مکی تھی، یہ مدنی تھی، اور یہ اب ایسا نہیں اور ویسا ہے، اور اب اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو جب کسی کو ڈر نہیں لگتا اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہوئے، تو مجھے اور آپ کو کیوں ڈر لگے گا اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچاتے ہوئے؟ اللہ تعالی ہمیں عافیت نصیب فرمائے اور ہمیں سچائی کے قدم چلنا نصیب ہو۔ دیکھیں، بہت غور سے دیکھیں کہ نبی نے کہا میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی ناصر۔